وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ النساء آیت نمبر 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اسلام سے پہلے عورت کو معاشرے میں ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا، اس کے حقوق معاشرتی ہوں یا معاشی ہوں وہ ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ اسلام نے آ کر بہت سارے احکامات عورتوں کے حقوق سے متعلق ذکر کیے۔ عورت کو وراثت میں حق دیا، عورت کی مرضی کا اعتبار کیا گیا نکاح کے معاملے میں، اور عورت کے لیے مہر مقرر کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت سارے احکامات عورت کے حقوق اسلام نے ذکر کیے۔ اب وہ عرب کا ایک پورا معاشرہ جس کے اندر رواج ہی نہیں تھا عورت کو حق دینے کا، بلکہ عورت کا حق تسلیم ہی نہیں کیا جاتا تھا، تو اب وہاں اتنی تفصیل کے ساتھ جب احکامات آئے عورت کے حقوق کے بارے میں تو اس کو کافی عجیب محسوس کیا گیا، اور بعض لوگوں نے تو یہ محسوس کیا کہ شاید یہ احکام وقتی ہیں اور پھر منسوخ ہو جائیں گے۔ تو اسی ذہن کے پیش نظر بعض لوگوں نے سوال کیا باقاعدہ آتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے مسائل اور احکام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو جو حقوق اسلام نے دیا ہے یہ وقتی تھے یا مستقل طور پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے بارے میں مسئلہ بتاتے ہیں کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو قرآن میں آیات ہیں جو تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ یتیم عورتوں یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی احکام بیان کرتی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے سورۃ النساء کے شروع میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 3 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ احکام دیے ہیں۔ ایک تو تھا نا یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بھی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اسی طرح آگے بھی احکام تھے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ تو ان سب میں عورتوں کے حقوق کو ذکر کیا گیا، اور پھر مزید اگلی آیات میں یتیموں کے حقوق کو ذکر کیا گیا۔ تو یہ جو یہاں مذکور ہوا کہ جو آیات قرآن میں پڑھی جاتی ہیں یتیم عورتوں یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو ان آیات سے مراد یہی سورۃ النساء کی ابتدائی آیات ہیں، اور فرمائے کہ اللاتী لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ وہ عورتیں کہ جن کو تم وہ مہر دینے کے لیے تیار نہیں ہو جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو اس بات میں کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو لیکن ان کو ان کا مہر نہیں دینا چاہتے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چچا فوت ہو گئے اور چچا کی جو بیٹی تھی نابالغ ہے بچی ہے وہ چچا زاد کی کفالت کے اندر آ گئی، یعنی کزن کی کفالت میں آ گئی، اور وہ مالدار بھی ہوتی تھی، چچا نے مال چھوڑا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہوتی تھی
اور وہ جو کزن تھا جس کی کفالت میں تھی وہ یہ چاہتا تھا کہ اس سے نکاح کر لے تاکہ یہ مال بھی باہر نہ جائے اور نکاح بھی ہو جائے۔ تو وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، کوئی اس کا والی وارث تو ہے نہیں، تو چلو اس کو مہر نہ بھی دیں گے تو خیر ہے، کہ چلو تھوڑا سا مہر دے دیں گے معمولی تو پھر بھی چل جائے گا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ بچی خوبصورت نہیں ہوتی تھی لیکن مالدار ہوتی تھی، تو اس کے کزن کیا کوشش کرتے کہ ہم نکاح کر لیں اور تاکہ اس کا مال وہ ہمارے پاس آ جائے، باہر تو خیر دیں گے نہیں دیں گے، لیکن اگر ہماری رغبت نہیں بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، وہ بس ایک بیوی بن کر رہے گی لیکن محبوب بیوی بن کر نہیں رہے گی، تو وہ نکاح میں ہمارے رہے گی اور اس کا جو مال ہوگا وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو اس طرح کی نوعیت، تو اگرچہ وہ والی باتیں تو اب نہیں ہیں لیکن اس سے ملتی جلتی چیزیں اب بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ مطلب اگر کوئی تکڑی خاندان کی ہے، کوئی اس کا والی وارث ہے، کوئی پیچھا کرنے والا ہے، تو پھر تو سسرال والے بھی ٹھیک رہتے ہیں، اگر خاص طور پر اگر اس نے جہیز بھی خوب اچھا سا لے کر آیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بیچاری غریب گھرانے کی ہے، جہیز نہیں دیا ہوا، تو گھر کی عورتیں ہی تانے دیتی ہیں اس کو، اور عورت کی سب سے بڑی دشمنی عورت ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اگر وہ بیچاری یتیم ہے اور کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، پھر تو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس گمان پر کہ اس کا کس نے پیچھا کرنا ہے، کس نے آ کر پوچھنا ہے، ہمارا گریبان کس نے پکڑنا ہے، ہمیں چار بندوں میں پکڑ کے کس نے بٹھانا ہے، جو مرضی اس کے ساتھ کرتے رہو۔ تو بہرحال قرآن نے کہا کہ یہ غلط ہے، اللہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم ان کو ان کا مقرر کیا ہوا مہر نہ دو، وترغبون ان تنکحوہن، اور ان سے نکاح کرنے میں بھی رغبت کرو، والمستضعفین من الولدان، اسی طرح جو کمزور بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی تمہیں احکام دیتا ہے، وان تقوموا لیلیتامی بالقسط، یہ کہ تم ان یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو گے، انصاف کے ساتھ چلو گے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے کہ فرضیت کے درجے کی چیزیں وہ تو تم نے کرنی ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو تمہاری طرف سے خیر ہوگی اور تمہاری طرف سے ایکسٹرا ان کے ساتھ بھلائی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ زیادہ بھلائی والا معاملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ تو بہرحال جیسے کہ کل جمعے کی گفتگو کے اندر بھی یہ باتیں آئی تھی کہ جو کمزوروں کے حقوق ہوتے ہیں تو ان سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر برابر کا کوئی ہوتا ہے یا تگڑا ہوتا ہے تو وہ تو اپنا حق مانگ لے گا، وہ تو اپنا حق لے لے گا، لیکن جو کمزور ہوگا وہ حق کا مطالبہ نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا، وہ بیچارہ چپ ہو جائے گا، یہ چپ ہو جائے گی، وہ اندر میں گھٹ جائے گی، یہ گھٹ جائے گا۔ اب یہ جو اس کے دل کی کیفیت ہوگی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آئے گا، اور انسان دنیا کے اندر بھی پھر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، اور کل قیامت جو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنی ہے اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ کمزور کو اس کا حق لے کر دیا جائے۔ بھئی قوی نے تو دنیا کے اندر ہی اپنا بدلہ لے لیا ہے، تو وہ تو کمزوروں کے لیے اصل میں قیامت قائم ہوگی۔ تو جو کمزور ہوں گے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ اور معاشرے کے طبقات ہوں، کمزور ہوں، جو بیچارے اپنا حق نہیں لے سکے، تو اصل میں تو انہی کے لیے اللہ نے قیامت قائم کی ہے، اور وہاں جواب دہی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔